أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کیا پاک ہے تو جو علم تو نے ہمیں بخشا ہے، اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 32ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے آدم علیہ السلام کی زمین میں خلافت کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میں زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس پر جو رائے دی تھی وہ یہ تھی کہ انسان زمین پر جا کر فساد اور خون ریزیاں کرے گا یا اللہ، اس کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ اطاعت گزار بندے ہیں آپ کے۔ اس پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تفصیلات زمین کے متعلق، وہ سارے نام، وہ سب کچھ بتا دیا اور سکھا دیا۔ تو فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کیا اپنی کم علمی کا، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ واقعی میں ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، بس اتنا ہی جتنا آپ ہمیں سکھائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جس کام پر مامور کرتے ہیں اسی کے متعلق ان کو علم دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہواؤں کے فرشتے ہیں، ہواؤں پر مامور ہیں، تو پھر ان کو بارش اور پانی کے متعلق کچھ معلومات نہیں ہوتی ہے۔ ویسے ہی پہاڑوں پر اگر کوئی فرشتے مامور کیے گئے ہیں تو دیگر امور میں ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ ان کو جس کام کے پر مامور کیے ہیں اتنا علم ان کو عطا کرتے ہیں، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وعالم ما تبدون وما تكتمون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا اے آدم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے نام بتائے تو اس نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ بھی میرے علم میں ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم جامع عطا فرمایا ہے، وہ جامعیت جو علم کی انسان کو دی گئی ہے فرشتوں کو وہ میسر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم وہ ساری چیزوں کے نام ان لوگوں کو بتا دو جو تم کو سکھائے گئے ہیں۔ ایک حکم ہونے کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً خطاب کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا کہ تم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ انسان کو اگر خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ زمین میں فساد کرے گا، لیکن وہ اس معاملے کا ایک پہلو تھا جس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بہت بہترین ہے اور مثبت پہلو ہے اور بڑا شاندار پہلو ہے، وہ ہے اصلاح کا۔ انسان کے پاس ایک پہلو فساد کا اگر ہے تو دوسرا اصلاح کا پہلو بھی ہے، اور میرے کئی ایک بندے، سینکڑوں بندے ایسے ہوں گے جیسے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ صلح امت، جن کے پاس اصلاح کا پہلو زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے وہ انہیں اختیارات رکھنے کے باوجود بھی غلط کام کو اختیار نہیں کریں گے، میری مرضی و منشا کے مطابق ہی کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے ان کے درجات بے انتہا بلند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات بتائی کہ اسی وجہ سے میں نے انسان کو منتخب کیا زمین میں خلافت کے لیے۔ انی اعلم غیب السماوات والارض، اور پھر فرمایا گیا کہ ساری غیب کا علم تو میرے پاس ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے چھپا ہوا اور ظاہر سب کو میں جانتا ہوں، اور تم چاہے اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، دونوں میرے لیے یکساں ہیں۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو
تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی اور یہ بات بتا دی گئی کہ اس کے مستحق صرف حضرت آدم ہی ہیں زمین پر خلافت اور نیابت کے۔ تو پھر فرشتوں سے کو حکم دے دیا گیا، فرمان الہی ہوا کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، سب کے سب جھک جاؤ اور سب کے سب مطیع ہو جاؤ، ان کے مسخر ہو جاؤ ان کے سامنے۔ یہ ان تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جو زمین اور اس کے متعلقات کاموں پر مامور کیے جاتے ہیں، تاکہ زمین کے جو کام کاج ہوں گے وہ تشریعی کام کاج جو حکم جو نافذ کیے جائیں گے، اس کے سلسلے میں جو تکوینی امور کی انجام دہی کے سلسلے میں جو فرشتے رہتے ہیں ان تمام کو حکم دیا گیا، اور سبھوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے ایسا نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جب فرمان الہی جاری ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ سب کے سب مسخر ہو جاؤ، سب کے سب مطیع ہو جاؤ، تو سبھوں نے اس بات کا اقرار کیا اور سبھوں نے اپنے آپ کو جھکایا، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہم جو بھی اختیارات انسان کو دے کر بھیج رہے ہیں اس کو اپنی خلافت کے ساتھ، تو وہ اختیارات کا جیسا چاہے استعمال کرے گا، چاہے وہ صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے۔ ہم جب تک ہماری مشیت اس کے ساتھ رہے گی، اس کو موقع دیتے رہیں گے، اس وقت تک تم تمام لوگ اپنے اپنے دائرے عمل میں ان کا ساتھ دیتے رہنا۔ یہ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا، یعنی وہ چاہے صحیح عمل کرے یا غلط عمل کرے، جب تک کہ ہماری مشیت اس بات کی جو ہے اس کو موقع دے گی، اجازت دیتی رہے گی۔ اللہ کی مشیت اور حکمت ایک اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور مرضی ایک الگ چیز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے تو وہ کام اچھا ہی ہوگا، نہیں، اجازت مشیت الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور مرضیات الگ چیز ہے۔ ساری چیزیں جس کی اجازت دی گئی ہے جو مشیت کے تحت اور حکمت کے تحت، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس میں سے بہت سی چیزیں ناپسند بھی ہیں، وہ تمام چیزوں کو بتا دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، چونکہ وہ اہلکار ہیں اللہ تعالیٰ کی حکومت کے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جو بھی کام انسان کرنے کی کوشش کرے گا اس کو جو اختیارات ہم نے دیے ہیں، اور جب تک کہ وہ اختیارات اس کے پاس رہیں گے تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم بھی اس کا ساتھ دیتے رہنا، چاہے وہ کوئی کام کرے، چاہے وہ نماز پڑھنا چاہے، چاہے وہ چوری کرنا چاہے، چاہے وہ کسی کو قتل کرنا چاہے، چاہے کوئی خون ریزیاں کرنا چاہے، چاہے نیکی کرنا چاہے، چاہے بدی کا ارتکاب کرنا چاہے۔ ان تمام امور میں تم کو جو ہے حالات کو سازگار کرنا ہوگا، ماحول کو سازگار کرنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی ہوگی، اس وجہ سے کہ یہ ہماری مشیت کے تحت یہ کام کر رہا ہے، اور ہم نے اس کو جب تک بھی اجازت دے کر رکھی ہے اس وقت تک تم کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ حکمران اور فرمان روا جب اپنے کسی انسان کو، اپنے ساتھی کو، ایک شخص کو جو ہے کہیں کا حاکم بنانا چاہتا ہے کسی صوبے کا یا ضلع کا، تو اپنے وہاں کے جو ضلع کے جو لوگ ہوں گے، جو صوبے کے جو اس کے کارندے ہوں گے، وہ تمام کے تمام اس کے لیے یہ حکم بھیجے گا کہ میں فلاں کو اپنا حاکم بنایا ہوں اس صوبے کے لیے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کی مدد کرے، اس کے کاموں میں خلل نہ ڈالے، وہ جو بھی کام کرنا چاہے گا اس کو کرنے کی اجازت دی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ تو وہ وہی کارندے حکومت کے اس کا ساتھ دیتے رہیں گے ہر کام میں، چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہو چاہے برا کام کر رہا ہو، چونکہ وہ حکومت کی طرف سے منتخبہ ہے، اس لیے اس کو اجازت ملے گی۔ اور وہ اجازت کب تک ملے گی؟ جب تک کہ اس فرمان روا کا اشارہ ہوگا کہ اب تک اس کو جو ہے اجازت دی جائے۔ جس وقت اس کا اشارہ یہ ہو جائے گا کہ اب یہ اجازت ختم کی جا رہی ہے، لہٰذا تم اس کو معزول کر دو، اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر دو، تو وہی خدام، وہی نوکر چاکر، وہی جو اس کے آگے جو پیچھے جو پھر رہے تھے اب تک کا ہاتھ جوڑ جوڑ کر، وہی اس کو گرفتار کریں گے، وہی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، زنجیریں باندھ کر اس کو لے کر چلے جائیں گے اس حکمران اور فرمان روا کے سامنے۔ تو یہ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت انسان کو دیے ہیں اور اس کو اختیارات بھی دیے ہیں، کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کو، کیونکہ یہاں پر جو ہے آزمائش اور امتحان ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے کھلے ہاتھ دینا ضروری تھا۔ اختیارات کے بغیر اگر انسان کو بھیج دیا جاتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں طرح کے اختیارات دے کر
اس سے متعلق جو فرشتے ہیں ان کو بھی جو ہے اس سلسلے میں یہ ہدایتیں دے دی گئی کہ تم اس کے مسخر ہو جاؤ، ان کے لیے مطیع ہو جاؤ اور فرما بردار ہو جاؤ، اور اس کے کاموں میں جو ہے کبھی بھی خلل اندازی نہیں کرنا جب تک کہ ہماری مشیت ہو، اور جب ہماری مشیت نہ ہوگی تو ہم تم کو بتا دیں گے، اس وقت تم اس کے جو ہے اس کے کام کو کرنے سے روک دینا۔ تو یہ جو بات، جو سجدہ کرنے کی جو بات آئی تھی، تو اصل میں وہ اس آدم علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے ان کے پاس مسخر ہو جانے کے لیے کہا گیا تھا اصل میں، اور پھر یہ سجدہ ان کی تعظیم کے لیے کہا گیا تھا، سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے کہا گیا تھا۔ سجدہ عبادت کسی کے لیے نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز نہیں رکھا، جبکہ سجدہ تعظیمی کو جو ہے دیگر شریعتوں میں جائز رکھا گیا تھا اور اس کی اجازت تھی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت جو تھی اس کا تذکرہ سورہ یوسف 12ویں پارے میں جو ہے 13ویں پارے میں آیا ہے اس کے تعلق سے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب ان کے والدین اور ان کے بھائی بہن مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ جو ہے اس وقت کئی ایک شریعتوں میں تھا، اجازت تھی اس کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ سجدہ تعظیمی جو ہے کفر اور شرک بننے لگے اور بت پرستی کا ذریعہ بننے لگے، تو پھر یعنی انبیاء کرام آئے اور دیگر جو شریعتیں آتی گئی وہ ان کو جو ہے اس سے منع کرتے رہے اور روکتے رہے۔ آخر میں جب جو ہے آخری شریعت محمدیہ آئی اور یہ قیامت تک رہنے والی شریعت تھی، اس میں کوئی جو ہے کمی پیشی ہونے والی نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو بھی شرک اور کفر کے جو دروازے تھے، جو چور دروازے تھے، ان تمام کو بند کر دیا گیا تاکہ بعد میں آئندہ جو ہے کچھ اس قسم کے واقعات پیش نہ ہونے پائیں۔ اس سلسلے میں جو ہے جو تصویر سازی کا جو معاملہ تھا اور جو ہے اور یہ جو چیزیں تھیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے سجدہ تعظیمی کو بھی اور مکروہ نماز کے اوقات ہے، ایسے بہت سی چیزوں کو وہاں پر روک لگا دی گئی تاکہ بعد میں آئندہ آنے والی جو نسلیں ہوں گی ان میں شرک اور بت پرستی نہ ہونے پائے۔ اس وجہ سے اس خدشے کے تحت جو ہے ان تمام چیزوں کو روک دیا گیا اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا تو تمام نے کیا سوائے ابلیس کے۔ اس میں جو ہے ابلیس کا ذکر آیا ہے کہ ابلیس کون ہے۔ ابلیس کے تعلق سے جو بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی جو ہستی تھی، اس وقت جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو وہی ابلیس تھا۔ اس کو الشیطان بھی کہا گیا ہے، شیطان، شیاطین کے لفظ بھی آگے آنے والے ہیں، آئندہ آئیں گے۔ تو اس میں شیطان، ابلیس اور ابلیس کی ذریت کو شیطان کہا گیا ہے۔ ابلیس اسی کا نام ہے، وہ ایک ہستی ہے، ایگزسٹنگ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل ایک قصے کہانیوں کی بات ہے، جیسا کہ دیگر مخلوقات ہیں، خاکی مخلوق ہے انسان، نوری مخلوق، فرشتوں کا ذکر آیا۔ اب یہ ناری مخلوق ہے جس کو جو ہے جنوں میں سے ہوتے ہیں، یہ شیاطین جسے کہا جاتا ہے، جس کا نام ہی جو ہے ابلیس بھی ہے۔ ابا واستکبر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس نے ایسا کام کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے کیا کہ ضد اور جو ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اس وجہ سے ہوا اور اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ سجدہ جو کیا گیا تھا وہ شرک کا اس نے ادنا سا شائبہ بھی نہیں تھا، ورنہ ابلیس تو یہ حجت پیش کرنے کا موقع مل جاتا تھا کہ میں آدم کی عبادت کس طرح کروں، لیکن ابلیس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اپنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ مجھے آگ سے، یعنی آدم کے مقابلے میں اپنی برتری کا اظہار کرتا ہوں، یہ اس نے کہا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا قول نقل کیا ہے سورہ اعراف 8ویں پارے میں کہ جب اس سے کہا گیا کہ آخر کس چیز نے تجھے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر، تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے یہی حجت پیش کی اپنی کہ مجھ کو تو نے جو ہے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، آگ زیادہ اچھی ہے اور بہتر ہے، تو میں زیادہ اس سے اچھا ہوں، اس لیے لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے انکار کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو کوئی بھی جو ہے تکبر کرے گا اور جو انکار کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو وہ شیطان اور اس کی قبیل کے لوگوں میں سے ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی قبیل اور ان کی جو ہے جو اولاد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والی ہوگی، جیسا کہ آگے بھی آئندہ یہ بات آ رہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اس بات کا جو ہے اعتراف کیا انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو گئے۔
لیکن شیطان کو جو ہے جب اس نے یہ کام کیا اپنے تکبر کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں ہوا، تو جو ہے گناہ کر کے اس پر اصرار کرتا ہے وہ شیطان اس کی قبیل کا انسان ہوتا ہے۔ ورنہ جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں میں سے ہوگا اور جو صحیح اور شریف انسان ہوگا تو وہ گناہ اگر اس سے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رجوع ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، نہ کہ تکبر کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔